دوستو اس ویڈیو میں ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ دیا میر بھاشا ڈیم پر کام کب شروع ہوا، سنگ بنیاد کب رکھا گیا، لیکن مشرف دور حکومت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے تقریباً 15 سالہ دور حکومت کا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود تعمیراتی کام کیوں نہ شروع ہو سکا، اور ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان نے اس ڈیم کی تعمیر میں کیوں رکاوٹ ڈالی۔ لیکن اپنے موضوع سخن کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ احباب سے ایک چھوٹی سی گزارش کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ دوستو، جنوری 2006 میں پرویز مشرف کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ملک میں اگلے 10 سے 12 سال کے دوران 5 بڑے ڈیم تعمیر کیے جائیں گے۔ ان 5 بڑے ڈیمز میں دیا میر بھاشا ڈیم بھی شامل تھا، جس کو فرسٹ فیز میں تعمیر کیا جانا تھا۔ فیزیبلٹی رپورٹ تیار ہوئی۔ ڈیم کی زد میں 30 دیہات اور تقریباً 20,000 لوگ آ رہے تھے، جن کو نقل مکانی کے لیے راضی کیا گیا۔ نومبر 2007 میں مشترکہ مفادات کونسل نے اس ڈیم کی منظوری دی، مگر حکومت کی تبدیلی کی وجہ سے ڈیم پر کام شروع نہ ہو سکا۔ 18 اکتوبر 2011 میں پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے اس ڈیم کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس وقت تخمینہ 1200 ارب روپے لگایا گیا تھا۔ پیپلز پارٹی کی حکومت نے ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے قرضہ لینے کے لیے رابطہ کیا اور چند ہی میٹنگز کے بعد معاملات طے پا گئے۔ MOU سائن ہوا اور دونوں بینکوں نے قرضہ دینے کی حامی بھر لی۔ جب انڈیا کو پتہ چلا تو اس نے ورلڈ بینک اور ایشین ترقیاتی بینک کو خطوط لکھے کہ دیا میر بھاشا ڈیم گلگت بلتستان میں بنایا جا رہا ہے، جو کہ کشمیر کا حصہ ہے، اور کشمیر پاکستان اور انڈیا کے درمیان متنازع علاقہ ہے، لہذا پاکستان کو اس مقصد کے لیے قرضہ نہ دیا جائے۔ ہماری کمزور اور ناکام خارجہ پالیسی کے سبب ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اگست 2012 میں قرضہ دینے سے انکار کر دیا اور ساتھ یہ شرط رکھ دی کہ اگر ہندوستان لکھ کر دے دے کہ انہیں اس منصوبے پر کوئی اعتراض نہیں ہے تو پھر قرضہ مل سکتا ہے۔ بھلا ہندوستان سے یہ توقع کب تھی کہ وہ پاکستان کو اس منصوبے کے لیے NOC دیتا، لہذا حسب توقع انڈیا اپنے اعتراض پر قائم رہا اور یوں انڈیا کی روایتی ہٹ دھرمی سے پاکستان کے اس بڑے منصوبے کے لیے فنڈنگ نہ ہو سکی اور منصوبہ ایک مرتبہ پھر لٹک گیا۔ 2013 میں جنرل الیکشن آ گیا اور یہ منصوبہ اگلی حکومت کا منتظر رہ گیا۔ الیکشن کے بعد ملک میں نواز شریف کی زیر قیادت مسلم لیگ نون کی حکومت قائم ہوئی اور اس حکومت نے دیا میر بھاشا ڈیم پر دوبارہ کام شروع کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ مسلم لیگ نون نے 2013 کا الیکشن بجلی بحران کو ختم کرنے کا نعرہ لگا کر جیتا تھا۔ کاغذی کارروائی تو پہلے ہی مکمل تھی، مسئلہ اب پھر فنڈز کا آ گیا۔ اگست 2013 میں اس وقت کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے قوم کو یہ نوید سنائی کہ ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک دیا میر بھاشا ڈیم منصوبے کے لیے قرضہ دینے پر راضی ہو گئے ہیں، مگر افسوس کہ 5 سال پورے ہو گئے اور 2018 تک اس پر کام شروع نہ ہو سکا، اور نہ ہی مسلم لیگ نواز نے اپنے 5 سالہ اقتدار کے دوران کسی بھی بجٹ میں اس منصوبے کے لیے کوئی رقم مختص کی۔ اب وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں موجودہ حکومت نے دیا میر بھاشا ڈیم پر عملی کام کرنے کا اعلان کیا ہے اور اس کے لیے پہلے سے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار فنڈ بھی قائم کر چکے تھے۔ اب عمران خان نے بھی اس فنڈ میں ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے اور قوم سے اور خصوصاً بیرون ملک پاکستانیوں سے اس فنڈ میں حصہ ڈالنے کی اپیل کی ہے۔ حکومت کا منصوبہ یہ ہے کہ فنڈ ریزنگ میں جتنا بھی پیسہ جمع ہو جائے اس سے کام شروع کر دیا جائے اور پھر ہر سال بجٹ میں ایک مخصوص رقم اس منصوبے کے لیے علیحدہ کر دی جائے۔ دوستو، وطن عزیز پاکستان اس وقت پانی کے بحران کا شکار ہے۔ اس صورتحال کو پیدا کرنے میں جہاں دشمنوں نے حصہ ڈالا ہے، وہیں ہمارے حکمرانوں نے بھی مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا ہے اور پچھلی کئی دہائیوں سے تربیلا اور منگلا ڈیم کے بعد کوئی بڑا منصوبہ شروع نہیں کیا جا سکا۔
وزیر اعظم عمران خان نے یہ مشکل ٹاسک اپنے ذمے لیا ہے، جو مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ لہٰذا ہم سب پاکستانیوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم سیاست سے بالاتر ہو کر اپنی نسلوں کی بقا کی خاطر ڈیم فنڈ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ ہمارے بچوں کا مستقبل سنور سکے۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کر دیں اور اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔